بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے سیالکوٹ سے ہمیں خط لکھا ہے محترمہ عائشہ صدیقہ نے۔ آپ یہ پوچھتی ہیں کہ مسلکی اور گروہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں تاکہ ہم ان ہدایات پر عمل کر کے امت اسلامیہ میں اتحاد اور اخوت قائم کر سکیں، کیونکہ پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور لوگ آپس کے اختلافات کو دشمنیوں میں بدل رہے ہیں۔ محترمہ عائشہ صدیقہ، یقیناً آپ نے بہت اہم سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم لوگ پوری امت کے اعتبار سے اور اپنے ملک کے اعتبار سے بھی اس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ہم پر فرض کر دی ہیں، کچھ باتوں کو ہمارے عقیدے کا حصہ بنا دیا ہے، کچھ باتوں کو ہمارے اخلاقیات کو درست کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور کچھ باتیں ہمیں اپنی زندگی کو مزید بہتر، زیادہ اچھا بنانے کے لیے تعلیم کی ہیں تاکہ ہم ان میں بہتری پیدا کر سکیں، ان میں ترقی لا سکیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہم مددگار بنتے ہوئے اپنے لیے، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے بہتری کا سامان بنا سکیں۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی جو عقیدے کی بات ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو محض اپنی یا تو نادانی کی وجہ سے کر رہا ہے یا بدنیتی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی سلطان اعلیٰ ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے پابند ہیں عبادت کرنے کے اعتبار سے۔ عقیدے میں تمام رسولوں پر ایمان بالکل متفق علیہ بات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا دی گئی۔ قرآنی آیات اس کی دلیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے ثبوت ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں وہ واضح کر دی گئیں، جو حرام ہیں وہ واضح کر دی گئیں، جن کاموں کو کرنا ہے وہ واضح کر دیے گئے، جن فرائض کی ذمہ داری ہم پر لگائی گئی وہ بھی بالکل واضح ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، استطاعت ہو تو حج بھی ادا کرنا ہے، رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کا وہ ایک بہت بڑا دائرہ کہ جس میں گھر کے معاملات کو، بازار کے معاملات کو سدھارنے کے لیے تعلیم دی گئی ہیں۔ بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری زندگی کے معاملات۔ تو یہ چیزیں بالکل دو ٹوک اور واضح ہیں، اور یہی باتیں اللہ کی طرف سے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تعلیم کی گئی ہیں ان قرآنی آیات کی تفسیر کے طور پر۔ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جن باتوں میں اختلاف نہیں ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان مشترک باتوں پر بھی عمل کرے تو وہ یقیناً ایک اچھا مومن اور ایک اچھا مسلمان بن کے اس دنیا سے جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بن سکتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جہاں تک وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقے اختیار کیے، یا کم از کم اپنی خاموشی کے ذریعے سے یا اپنے اذن کے ذریعے سے اس کی اجازت دے دی اور اس کو جائز قرار دے دیا، تو اس میں اگر مختلف افراد ان طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں جو طریقے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ہیں، تو پھر ان میں اگر اختلاف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آسان سا طریقہ ہے کہ جو شخص بھی جو بات کہے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو آپ تلاش کر لیں، اگر احادیث میں اس سنت کا ذکر ہے، سیرت آپ کے بارے میں یہ بتاتی ہے، قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ 2 طریقوں سے وہ ایک کام کیا جا سکتا ہے، 3 طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بالکل واضح دو ٹوک انداز میں بات بتا دی ہے تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اختلاف کی صورت صرف ایک ہوتی ہے کہ مختلف باتیں کی جا رہی ہوں اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو اس کا
علمی حل یہ ہے کہ علماء کے پاس جایا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اگر اللہ نے خود آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے تو آپ خود تلاش کر لیں، اپنی صلاحیت نہیں ہے تو جو اہل علم ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے۔ اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں احادیث میں ہیں یا طریقے جو احادیث میں ہیں اس کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ اس کی وجہ سے یہ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جہالت میں پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے جاہلوں کے لیے تو آسمان سے وحی بھی آ جائے تو وہ تو اپنی جہالت پر پہلے بھی اڑتے رہے اور اب بھی اڑ رہے ہیں، اور انہیں کوئی دنیا میں ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت انہیں دیتا ہے جو طلب کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو جو لوگ نہ دعا کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ حق کی تلاش کرنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے مسلکی اور گروہی یا جماعتوں کی بنیاد پر جو اختلافات ہیں، ان میں سے بیشتر اختلافات یا تو جہالت پر مبنی ہیں یا ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر، کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا میں محض دولت کمانے یا شہرت کمانے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تو بخوبی جانتے ہیں قیامت کے بعد ہر ایک انسان نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس شخص کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، یہ غلط راستے پر کیوں چل پڑا تھا۔ اس وجہ سے مسلکی اور گروہی اختلافات کو ختم کرنے کا ایک اور واحد ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئیں۔ جہاں بھی کہیں کوئی اختلاف ملے تو علماء سے، اہل ذکر سے، اہل تقویٰ سے، اہل علم سے پوچھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حل مل جائے تو بس اس پر آمنا و صدقنا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی اپنے عمل سے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان بالکل واضح اور دو ٹوک نہیں ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور جو فضیلت کا ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے؟ کیا اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے؟ قطعاً کوئی ابہام نہیں پایا جاتا۔ لیکن اگر برادریاں، قومیں اور مختلف طبقات آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کی عزت اور خون بہانا شروع کر دیں، تو اس میں قصور تو ان لوگوں کا ہے جو جانتے بوجھتے یہ فساد مچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی طرف اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپسی کا راستہ دکھائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔